السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معزز سامعین و سامعات، آج ہم جس آیت کی تشریح اور جس آیت کو سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آیت نمبر سورہ فاتحہ کی 7 ہے، اور ہم اس کا پچھلا حصہ صراط الذین انعمت علیہم کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام کن لوگوں پر کیا تھا وہ ہم نے قرآن مجید کی دوسری آیت سے سمجھا تھا، جو قرآن مجید کی آیت سورہ النساء میں ورس نمبر 69 میں موجود تھی: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ لوگ تھے جن پر تیرا انعام ہوا تھا۔ ہم نے اس آیت کو اس وقت پڑھا تھا اور اس کی تشریح یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صراط الذین انعمت علیہم کہا ہے کہ جن پر انعام کیا ان لوگوں کا راستہ، قرآن مجید میں باقی جتنے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا تذکرہ موجود ہے وہ اس آیت کی تفصیل ہے اور تشریح سمجھ لیں یا وضاحت ہے۔ اور آج جو ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ہے قرآن مجید کی یہی سورہ فاتحہ کی آیت۔ باقی جو حصہ رہ گیا تھا وہ تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ غیر کا معنی ہوتا ہے علاوہ۔ ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں، میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم اس کا اردو کا تھوڑا استعمال بھی دیکھیں گے تاکہ ہمیں الفاظ کے معنی جو ہیں آسانی سے یاد رہیں گے۔ جو ہم استعمال کرتے ہیں کم از کم اتنے معنی تو ہمیں آسانی سے یاد ہو جائیں۔ تو غیر جو ہے یہ اس کا معنی علاوہ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، سوائے ہوتا ہے اس کا معنی۔ تو غیر ہم ویسے بھی کہتے رہتے ہیں اس کے علاوہ یا اس کے بغیر، ہم اردو میں صرف استعمال کرتے ہیں۔ تو غیر کا معنی ہوتا ہے علاوہ، سوائے۔ المغضوب کا معنی ہوتا ہے غضب ہوا، ٹھیک ہے۔ اب مغضوب کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم لفظ میں اردو میں استعمال کرتے ہیں غضب ناک، تو وہ بھی ہم جو ہے نا اردو یہ عربی کا لفظ ہی ہوتا ہے وہ بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں، غضب، غصہ، ٹھیک ہے، ناراضگی، اس کو کہتے ہیں علیہم۔ اس کا ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ علیہم یہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ علا ہے اور ایک لفظ جو ہے وہ ہم ہے۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ علا جو ہے وہ حرف جارہ ہے، اس کو غالباً پریپوزیشن کہتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ یہ ضمیر ہے۔ اسی طرح واو کا معنی ہوتا ہے اور، لا کا معنی ہوتا ہے نا، الضالین گمراہ ہوئے، غیر علاوہ، المغضوبی غضب ہوا، علیہم جن پر، ولا اور نا، الضالین گمراہ ہوئے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تھوڑا اس کا ترجمے پہ تھوڑا سا اور تفصیل سے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے پچھلی جو حصہ تھا اس آیت کا اس کے ساتھ ملا کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم دعا یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور یہاں پہ یہ چیز آپ کہہ لیں مخفف ہے یا محذوف ہے، جس طرح ہم نے پہلے شروع میں پڑھا تھا کہ یہاں پہ یہ چیز چھپی ہوئی ہے، ہڈن ہے سینٹینس میں، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں الذین، غیر الذین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھانا، المغضوبی جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ اس کا تھوڑا سا ایک مطلب معنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ المغضوب سے مراد کون لوگ ہیں۔ یہاں میں نے لکھا ہے المغضوب سے مراد کون لوگ ہیں۔ المغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور لفظ الضالین سے مراد جو لوگ ہیں وہ نصارہ ہیں۔ اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ لفظ المغضوب سے مراد یہودی کیسے ہو گئے، یا اس کی تشریح یہودی، اگر ہم سے کوئی سوال یہ پوچھ لے کہ آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ لفظ المغضوب سے مراد یہودی ہیں، تو ہمیں اس چیز کی دلیل چاہیے، کم از کم ہمیں پتا ہو کہ یہودی کیسے اس سے مراد ہیں۔ غضب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غضب کا مطلب غصہ ہونا، ناراض ہونا، یہ غضب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟ یہودیوں پر ہوا۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اگر ہم دوسرے مقام سے تشریح کریں، اور ہم اس اصول کو جانتے ہیں، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 61 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان لوگوں پہ ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا گیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتے ہوئے لوٹے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جن لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اگر آپ قرآن مجید کی پڑھیں اس صورت کو، جن لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں وہ یہودی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ غضب استعمال کیا ہے، لفظ غضب جو ہے وہ یوز کیا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام اگر آپ پڑھیں سورہ بقرہ سے ورس نمبر 90 سے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی یہی فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب،
یہ غضب کے اوپر غضب لے کر لوٹے. اللہ نے یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں کن کا تذکرہ چل رہا ہے اس کے سیاق و سباق سے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں پہ بھی یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے. قرآن مجید کی ایک اور مقام سے جب ہم دیکھتے ہیں وہ جو کہ سورہ مائدہ میں موجود ہے ورس نمبر 60 میں, اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی انہی یہودیوں کے متعلق اس لفظ کو یوز کر رہے ہیں, اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه, کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا اور ہوا کیا, وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضلوا عن سواء السبیل, کہ اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا بندر بنا دیا. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبت یوم السبت ان کو دیا عبادت کے لیے, انہوں نے اس میں عبادت نہیں کی. وہ ایک مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ کار واقعہ کافی لمبا موجود ہے, آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ اس واقعے کی بدولت انہوں نے چونکہ بات نہیں مانی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو وہاں پہ مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا, لیکن انہوں نے وہی کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی ناراضگی کا اظہار, اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوئے اور ان کو کیا کیا, وجعل منهم القردة, ان کو بندر بنا دیا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے, یہاں پہ بھی غضب کا لفظ استعمال کیا ہے. سو یہ بات قرآن سے ہی روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ لفظ المغضوب سے مراد کون لوگ ہیں. المغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں. اس کے بعد ہم الظالم کو بتانے کے بعد ہم پھر حدیث پہ بھی آئیں گے, ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کریں گے. لیکن اب سمجھیے کہ الظالین سے مراد نصارہ کیوں ہے, عیسائی کیوں ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی ہو سکتا ہے. عیسائی اس سے مراد کیسے ہیں, اس میں پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ نصارہ سے مراد عیسائی کیسے ہیں. قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو عیسائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں. کس طرح, آئیے قرآن مجید کی اگر آپ تلاوت کریں تو قرآن مجید سورۃ المائدہ ہے, آیت نمبر 77 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, کہ آپ ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جو گمراہ ہوئے اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو, وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور گمراہ راستے پر چلے. ٹھیک ہے, تو مطلب ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ یہاں کے قرآن کے اس جگہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ جو تذکرہ چل رہا ہے وہ عیسائیوں کا چل رہا ہے, وہ نصارہ کا چل رہا ہے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا چل رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پہ نصارہ سے مراد جو ہیں یا ظالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں, نہ کہ یہودی. تو یہاں پہ یہ قرآن مجید نہیں, قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کو سمجھا دیا کہ المغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا, وہ لوگ یہودی ہیں, اور الظالین سے مراد کون لوگ ہیں, وہ لوگ نصارہ ہیں. یہ قرآن مجید سے اس چیز کا پروف مل گیا. دوسری بات کہ ایک حدیث بھی موجود ہے, ترمذی میں موجود ہے, حدیث نمبر 2954 ہے, صحیح الالبانی, امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں عدی بن حاتم راوی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال, کہ یہودی جو ہے وہ مغضوب علیہم ہے اور جو نصارہ ہیں عیسائی ہیں وہ ضالین ہے. اس حدیث سے بھی اس بات کو جو ہے نا وضاحت ملتی ہے. دوسری بات, اگر جنرلی جیسے لکھا ہوا ہے اس طرح اگر ہم اس کے معنی کو مراد لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. تب یہ ہوگا کہ ان یہودی جن پر غضب ہوا, انہوں نے کون سے کام کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے, کون سے کام کیے تھے, وہ کام کرنے والے ان لوگوں کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھانا. اگر ہم جنرل معنی میں لیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا, اللہ کہ جن پر تو نے غضب کیا انہوں نے کون سے کام کیے تھے, انہوں نے کیا کیا, کتاب اللہ میں تحریف کی, موٹے موٹے کام جو ہیں کتاب اللہ میں تحریف کی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو حدود تھی ان کو چینج کیا. سو ان کے جو وہ کام تھے اللہ ان کاموں سے بھی بچانا, ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. اب اسی طرح ظالین جو ہے نصارہ, ان کے یہ گمراہ کیوں ہوئے, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیا اور کہا حضرت مریم, حضرت عیسیٰ اور جبرائیل مل کے خدا بنتے ہیں, اور اس طریقے سے انہوں نے خدا کے رتبے کو جو ہے نا نیچا کیا اور ان کے رتبے کو جو ہے نا بڑھا دیا, غلو کیا, جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے. تو اللہ ہمیں غلو کرنے والے لوگوں سے بھی بچانا اور غلو کرنے سے بھی بچانا. اگر ہم اس کے جنرل معنی کو لیں تو ہم یہ دعا نماز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم والضالین, اللہ نہ تو ہمیں یہودیوں کا راستہ دکھانا اور نہ ہی عیسائیوں کا دکھانا, اور نہ ہی یہودیوں کے جو کام تھے جن کی وجہ سے ان پر غضب ہوا وہ بھی نہ دکھانا, اور نہ ہی عیسائیوں کے جو کام تھے جن کی وجہ سے یہ گمراہ کہلائے ہمیں وہ کام بھی نہ کرنے کی توفیق دینا اور ان کاموں سے بچا کے رکھنا. ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں.
اچھا اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیں. ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیں کہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا کہ جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے. بھی وہاں تک بات بھی تو مکمل ہو سکتی تھی، وہاں تک بات بھی تو مکمل ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، آگے بات مکمل یہ کہنا ضروری تھا. اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سمجھیں تو یہ ہمیں ایک پوائنٹ سے بڑا پیارا سا ملتا ہے. وہ پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم جب یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا. انعام کو اگر جنرلی دیکھیں انعام تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی پہ کیا. اس کو انسان بنایا، پھر انسان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا کھانے پینے کی ساری سہولیات مہیا کی. تو انعام تو اللہ تعالیٰ نے سب پہ کیا، لیکن انعام کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ انعام کے ساتھ ساتھ یہ دعا ہماری ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا جن سے تیرا غضب ہوا. ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اس آیت کی یہ تشریح ہے، یاد کیجیے اور آگے پہنچائیے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.